دخل الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والولاء والزنا والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اس دنیا کو بنایا، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، متصرف الامور ہے، جس اللہ رب العالمین کے لیے تمام مخلوقات سجدہ کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ سارے جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں کے اندر ہیں۔ آسمانوں کی تمام مخلوقات اور زمینوں کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سارے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ والشمس والقمر، اور سورج جو ہم دیکھ رہے ہیں، والقمر، اور یہ چاند جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے ہیں، یہ درخت، فرمایا والنجوم والجبال والشجر والدواب، یہ ستارے، آسمانوں کے اندر ہم بے شمار ستاروں کو دیکھتے ہیں، یہ ستارے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں، صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔
اور یہ پہاڑ اور یہ سارے درخت والدواب اور زمین پر چلنے والے یہ سارے چوپائے، یہ کیڑے مکوڑے، غرض تمام مخلوقات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ یہ سارے مخلوقات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، لیکن انسانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ یا تو وہ سرے سے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ نہیں کرتے بلکہ تکبر کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، یا اپنے آپ کو لوگوں کا رب بنا لیتے ہیں، لوگوں کا پروردگار اور لوگوں کا مالک خود کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر جو اللہ کے لیے سجدہ بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے لیے بھی سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ کسی اور کو شریک بناتے ہیں۔ فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، انسانوں میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب واجب ہو چکا ہے، انسانوں میں ایسے بہت سارے ہیں جن پر عذاب واجب ہو چکا ہے، ان پر ضرور عذاب ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی سجدہ کرتے ہیں اور کسی دوسرے کے لیے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب واجب ہو چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ رسوا کرے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں، جس کو اللہ ذلیل کرے، جس کو اللہ رسوائی میں ڈال دے، اس کو کون عزت دے سکتا ہے؟ ان اللہ یفعل ما یشاء، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے تصرف کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کوئی اس کو سوال نہیں پوچھ سکتا، کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کی جو مرضی ہوگی وہی ہوگا، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی بیان کی ہے، اپنی عظمت بیان کی ہے، اپنی شان کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے کہ جس ذات نے یہ بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے، اتنی بڑی زمین پیدا کی، اتنا بڑا سورج پیدا کیا، بغیر ستونوں کے آسمانوں کو پیدا کیا، وہی اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ اسی کے لیے سجدہ کیا جائے۔ یہ مثال ہے سجدے کی، اسی کے لیے جھکا جائے، اسی کا خوف دل میں ہو، اسی پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے سب کچھ مانگا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کیا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو تم بھی دیکھ رہے ہو، یہ اگر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو تم کون ہوتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکو گے؟ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے تو ساری دنیا ہم سے ڈرے گی، ساری دنیا کے دلوں کے اندر اللہ کے سامنے جھکنے والوں کا رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی
حمد، ثنا، تعریف، عظمت، کبریائی، بڑائی بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے بعد لازم بنتا ہے کہ ہم درود و سلام بھیجیں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت اور سفارش کرنے کا یہ مقام عطا فرمایا۔ فرمایا انا فرطکم علی الحوض، کہ میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ میں اس دنیا سے تو جا رہا ہوں، لیکن میں وہاں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ تم لوگ آؤ گے، میں تمہیں پانی پلاؤں گا، حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ فرمایا لیرفع لی رجال منکم، تم میں سے کچھ لوگ میری طرف لائے جائیں گے، میں پانی پلا رہا ہوں گا، حوض کوثر کا جام اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا۔ اسی اثنا میں کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ لائے جائیں گے۔ فرمایا حتی اذا عرفتهم اختلجوا دونی، میں ان کو پہچان بھی لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ کسی دوسری امت کے لوگ نہیں ہیں، میری ہی امت کے لوگ ہیں، پہچان لوں گا ان کو۔ لیکن اس کے بعد ایسا ہوگا کہ بیچ میں پردہ حائل ہو جائے گا، بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، مجھے ان تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا، یا ان کو میرے تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا فاقول ربی اصحابی، میں کہوں گا اے اللہ، اے میرے رب، میرے پروردگار، یہ تو میرے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں روک دیا گیا؟ میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کیوں کھڑی کر دی گئی؟ تو مجھے جواب دیا جائے گا فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم یہ آپ کے امتی ہیں، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، انہوں نے وضو بھی کیا، انہوں نے قرآن بھی پڑھا، انہوں نے دوسرے نیک اعمال بھی کیے، یہ تیری امت کے لوگ بے شک تھے، پھر کیا ہوا کہ ان کو حوض کوثر سے بھی محروم کر دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات سے بھی محروم کر دیا گیا۔ سارا کچھ جب موجود تھا، سارا کچھ جب تھا، تو فرمایا فرشتے مجھ سے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی، محدثات پر یہ لوگ عمل کرتے تھے، بدعات پر یہ لوگ عمل کرتے تھے، نماز بھی پڑھی لیکن بدعات بھی کیے، خرافات پر بھی عمل کیا، انہوں نے نیک اعمال کیے لیکن اس طریقے پر نہیں کیے جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی، نہ حوض کوثر کا پانی ملے گا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور ملاقات نصیب ہوگی۔ ان ساری عظمتوں سے، ان ساری فضیلتوں سے، ان ساری قسم کی جو فضیلتیں ہیں، ان سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حوض کوثر عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض سارے انبیاء کرام کے حوضوں سے زیادہ بڑا ہوگا۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، قیامت کے دن میں ہی سارے لوگوں کا سردار ہوں گا، قیامت کے دن مجھے ہی سردار بنایا جائے گا، اولین کا، آخرین کا، انبیاء کا، صلحاء کا، اولیاء کا، سارے لوگوں کا سردار میں ہی ہوں گا۔ لیکن اس میں فخر کی کوئی بات نہیں، میں فخر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اگر ہمیں تھوڑا کچھ مل جاتا ہے تو ہم فخر کرتے ہیں، ہمیں فخر ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا منصب ملا، اتنا بڑا عہدہ ملا، تو فرمایا ولا فخر، اس میں فخر کی کوئی بات نہیں، میں یہ فخر نہیں بیان کرتا ہوں۔
اس کے بعد فرمایا وہ بیدی لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تعریفوں کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ عظمت ہے، یہ شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سارے لوگ اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے، انبیاء بھی اور دوسرے تمام لوگ اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ولا فخر، اور یہاں بھی فرمایا کہ اس میں بھی کوئی فخر نہیں ہے، میں فخرن یہ بیان نہیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عظمت عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی، لیکن میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرٍ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی اور رسول جو لوگوں کی سفارش کرے گا، جو لوگوں کی شفاعت کرے گا، وہ میں ہی ہوں۔ میں ہی سفارش کروں گا لوگوں کی، شفاعت کروں گا لوگوں کی۔ وہی نائلۃ انشاءاللہ تعالی، اور یہ شفاعت ہر اس انسان کو ملے گی جس نے کلمہ توحید کو مانا ہوگا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، اس کو یہ شفاعت ملے گی۔ مشرک کو یہ شفاعت نہیں ملنے والی ہے، یا بدعتی کو یہ شفاعت نہیں ملنے والی ہے۔ یہ سفارش، یہ شفاعت تو دی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ عظمت ہے، لیکن یہ شفاعت کس کے حق میں قبول ہوگی؟ جو توحید پر قائم رہا ہوگا اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرٍ، اور میں وہ پہلا انسان ہوں، پہلا نبی ہوں جس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ میں سفارش کروں گا، میری سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ تفصیلی موضوع ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بار بار بیان کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا، یہ انتہائی زیادہ ضروری بات ہے۔ اور یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخراً بیان نہیں کی، یہاں بھی فرمایا ولا فخر، اس میں بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے انا اول من یقرع باب الجنہ، میں پہلا انسان ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ جنت کے دروازے پر جائیں گے اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے، فیقول الخازن من انت، وہاں پر جو فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر رکھا ہے اس کا نام خازن، یا اس کو خازن کہا جاتا ہے، داروگے۔ وہ کہے گا کون ہے آپ؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں، تو وہ فرشتہ کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس وقت جب مجھے پیدا کیا گیا ہے کہ آپ کو یہ دروازہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولنا ہوگا۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ جب آپ آئیں گے، آپ دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، میں کھڑا ہوں گا، دروازہ کھولوں گا، اور اس کے علاوہ میں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا اور نہ میں کسی کے لیے کھڑا ہوں گا۔ یہ مقامات ہیں، یہ درجات ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ مقام سمجھتے ہوئے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ ایمان لانے کے بعد محبت لازمی چیز ہے، اور محبت کے بعد اطاعت لازمی چیز ہے۔ ایمان، محبت اور اطاعت، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایمان تو ہے، محبت بھی ہے، لیکن کیا اطاعت ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے، امت کے افراد پر یہاں پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا اطاعت بھی ہے؟ کیا ہم نے اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر، رسول اور رہبر اور رہنما اور امام مانا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، یہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے، یہاں پر تربیت کی ضرورت ہے، یہاں پر بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم سب کو بات سمجھنی چاہیے۔
میرے معزز سامعین، اس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ایمان زبان سے اقرار کا نام، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار زبان سے کیا جائے اور دل سے تصدیق کی جائے اور اعضاء اور جوارح سے عمل کیا جائے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان یزید بالطاعت وینقص بالمعصیہ۔ ایمان کی تعریف ہے زبانی اقرار، دل کی تصدیق اور اعضاء اور جوارح سے عمل، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے، ایمان کا گراف نیکیاں کرنے سے بڑھتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور برائیاں کرنے سے، گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے، ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ آج کے اس دور میں ایسے بہت سارے وسائل موجود ہیں جن میں ہم ملوث ہیں، جن میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا ایمان گھٹتا ہے، ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ میں کتنی مثالیں دوں، بہت ساری مثالیں انسان دے سکتا ہے۔ نمازوں میں غفلت، عبادت میں پیچھے رہنا، فضول میں اوقات کو ضائع کرنا، یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے، سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑی وجہ ہے ایمان گھٹنے کے لیے، کہ ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو آج کل فضول میں اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ اور سادہ سی مثال یہ ہے کہ ہم لوگ موبائل میں بزی رہتے ہیں، ہمارا اکثر وقت موبائل پر گزر جاتا ہے، پھر تلاوت قرآن کہاں ہوگی، پھر ذکر و اذکار کہاں ہوں گے، پھر نماز وقت پر کہاں پڑھی جائے گی، پھر دوسرے نیک اعمال کی طرف دھیان کہاں جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ پڑتا ہے، ہمارا ایمان چھن جاتا ہے، ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ چیزیں تلاش کریں، ہم ان چیزوں کو ڈھونڈ نکالیں جن سے ہمارا ایمان بڑھے، اور یہی ایمان ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر دنیا میں ہمیں کامیابی چاہیے تو ایمان بنیاد ہے، اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو اس کے لیے بھی ایمان بنیاد ہے۔ تو ہمیں وہ چیزیں ڈھونڈنی ہے، وہ چیزیں تلاش کرنی ہے جن سے ہمارا ایمان بڑھے۔ جب ایمان بڑھے گا تو ہمارے اندر ایمانی قوت پیدا ہوگی، ایمانی غیرت پیدا ہوگی، ہم لوگ قوی بن جائیں گے۔ اگر ایمان گھٹے گا تو ہم بزدل بنیں گے، ظاہر سی بات ہے، ہم بزدلی کے شکار ہو جائیں گے۔ ایمان بڑھانا ہے، اور ایمان بڑھانے کی ہمیں فکر کرنی ہے، ایمان بڑھانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو میں آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے چند ایسی باتیں بتاؤں گا جن کو کرنے سے ہمارا ایمان بڑھے، اور وہ ساری چیزیں ہمیں ان کے مقابلے میں چھوڑ دینی ہے جن سے ہمارا ایمان گھٹتا ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اور اس کے مقابلے میں وہ چیزیں ہمیں انجام دینی ہوں گی جن سے ہمارا ایمان بڑھے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان بڑھے گا۔ تو سب سے پہلی چیز علماء کرام نے بیان کیا ہے معرفت اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کی پہچان، اس سے ایمان بڑھے گا۔ جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے گا، معرفت حاصل کرے گا، اتنا ہی اس کا ایمان بڑھے گا، اپنے رب کے ساتھ رابطہ بڑھے گا، اپنے رب کے ساتھ رشتہ بڑھے گا، اپنے رب کے ساتھ محبت بڑھے گی، ایمان بڑھے گا۔
جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوگی اتنا ایمان بڑھے گا. اور فرمایا ہے وَفَهْمُ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. اور قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے جو نام آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات آئی ہیں، ان کو سمجھنا، اس سے ایمان بڑھے گا. کیا اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر غور کریں کہ لفظ اللہ کیا کہتا ہے، یہ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ لفظ اللہ کس چیز کا نام ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. الرحمن پر غور کرنے کی فرصت ہمیں کبھی ملی ہے؟ الرحیم، القہار، الجبار، العزیز، الغفار، الغفور، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ان پر غور و فکر کرنا، ان کو سمجھنا، کیا کبھی ہمیں اس چیز کے لیے ٹائم ملا ہے؟ یا کبھی ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا وقت ہم نکالیں اپنی زندگی میں سے اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پر ہم غور کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان ناموں کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی نا انہی ناموں کو سمجھنے سے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. ان ناموں کو ہم سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوگی. اور ان ناموں کو ہمیں اسی طرح سے سمجھنا ہوگا جس طرح سے سلف صالح نے سمجھا تھا. جس طرح سے سلف صالح نے ان ناموں کو سمجھا، ان کا معنی بیان کیا، اسی طرح سے سمجھنا ہوگا اور ثابت کرنا ہوگا. تو بہرحال یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ محمد آیت نمبر 19، فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ کائنات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسا کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ معرفت اور پہچان رکھتا ہے. انی اعلمکم باللہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا ہوں. تو جس کو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ پہچان ہوگی اس کا ایمان بھی سب سے زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہچان حاصل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، فَاعْلَمْ، اے میرے محبوب جان لے، پہچان حاصل کر لے، معرفت حاصل کر لے. کس چیز کی معرفت حاصل کی جائے؟ کس چیز کے بارے میں حکم ہو رہا ہے؟ انہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں پہچان حاصل کر لے، اس کو جان لے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے تو بدرجہ اولا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہچان حاصل کرنے میں کمزور ہیں. لہذا ہمیں ضرورت زیادہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہچان حاصل کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنی خطا کے بارے میں اللہ سے استغفار کر، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنوں کے لیے بھی استغفار کر، اور مومن مرد اور عورتوں سب کے لیے استغفار کر. اور فرمایا واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چال چلن، تمہارے اٹھنے بیٹھنے، ادھر ادھر منتقل ہونے کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے. اور دوسری اس کے بعد ایک حدیث ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم
اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی موت اس حالت میں ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اس کا علم تھا، اس کو لا الہ الا اللہ توحید کا علم، اللہ کی ذات کا علم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت اس کو حاصل تھی، جو اس حالت میں مرا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں معرفت حاصل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور یہی ایمان انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، جنت میں داخل ہوتا ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے، پہچان حاصل کرتا ہے، اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھا جائے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت معلوم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی معلوم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جاننے کا طریقہ سب سے پہلا قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کو جان لو، ان کا معنی کیا ہے، پہچان کا حاصل کر لو ان ناموں کی، پھر انہی ناموں کو وسیلہ بنا کر انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اپنی مراد مانگو، اپنی حاجت مانگو، اپنا جو کچھ بھی ہے تمہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہو۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا نام رحمان ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یا رحمان ارحمنی، اے رحم کرنے والے، اے مہربان خدا، اے مہربانی کرنے والے اللہ، ہمارے اوپر رحم فرما۔ یا غفور اغفر ذنوبنا، ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکار سکتے ہیں۔ اے بخشنے والے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں کے ذریعے سے پکار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں الحاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نہیں مانتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ کون ہے رحمان، کون ہے رحمان، کون ہے رحیم، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایسے لوگ ہیں، اگر آج بھی کوئی اس دنیا کے اندر ایسا ہے جو ملحد ہے، جو الحاد کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکاری ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی انکاری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں سے دور رہو، کہیں وہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال دے، تمہارا ایمان تم سے نہ چھین لے، ایسے لوگوں سے دور رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دے گا۔ قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے، انہوں نے جو بھی اعمال بد کیے ہوں گے اس کا برا انجام ان کو ملے گا، اس برے انجام سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کی پہچان حاصل کرنی، ان ناموں کو سمجھنا ہے، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگنی ہے، دنیا کی کوئی حاجت ہو، آخرت کی کوئی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم ان ناموں کے ذریعے سے یہ حاجت اور یہ چیز مانگ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے سورہ نحل آیت نمبر 60، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ رب العالمین کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں اَيْ لِلَّهِ الصِّفَةُ الْعُلْيَا، اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین صفت ہے، صفت کمال ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔
جس صفت کے اندر نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی عیب ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی صفت ہے وہ صفت کمال ہے، کمال درجے کی صفت ہے. اس میں کوئی نقص کوئی عیب کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات علیٰ ہے، اسماء حسنہ ہے. یہ عقیدے کا ایک زبردست باب ہے جس باب کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. یہ مسائل عقائد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان مسائل پر روشنی ڈالی جانی چاہیے اور لوگوں کو یہ باتیں یہ مسائل سمجھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں اسماء اور صفات کے بارے میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. وہ اپنی تمام صفات کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنی ربوبیت کے اندر، ہر صفت کے اندر، ہر نام کے اندر وہ جدا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے. اس جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں کسی بھی چیز کے اندر، کوئی بھی صفت ہو. فرمایا وہ السمیع البصیر، اور وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. یہ انسان بھی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، لیکن دونوں کے سننے کے درمیان آسمان اور زمین جیسا فرق ہے. آسمان اور زمین کے درمیان جتنی دوری ہے اس سے بھی کئی زیادہ فرق ہے انسان کے سننے میں اور اللہ تعالیٰ کے سننے میں. انسان بیک وقت ایک ہی چیز کو سن سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بیک وقت تمام مخلوقات کی سن سکتا ہے اور جواب بھی دے سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سننے میں اور مخلوقات کے سننے میں فرق ہے. انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان کا دیکھنا محدود ہے. جہاں تک انسان کی نظر پڑی وہیں تک دیکھ سکتا ہے، ماورا کو نہیں دیکھ سکتا. پردے کے پیچھے کیا ہے انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کو ساری چیزوں کی خبر ہے، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. اس زمین کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی دکھائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے ناموں کے بارے میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات کی صفات سے الگ ہیں اور مخلوقات کی صفات اپنی اپنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 74 کے اندر فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان مت کرو. اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان مت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تشبیہ مخلوقات کے ساتھ مت دو. یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو وہ مخلوقات جیسا سنتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے اعلیٰ صفت ہے، سب سے اعلیٰ صفت، سب سے کمال کی صفت. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان مت کرو. جس طرح سے ہم ایک مخلوق کی مثال دوسری مخلوق کی مثال کے لیے بیان کر سکتے ہیں یا بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی مثال نہیں بیان کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی صفات الگ ہے، جدا ہے. اس میں ہم نہ کوئی کیفیت بیان کر سکتے، نہ کوئی تشبیہ بیان کر سکتے، نہ کوئی ایسی مثال بیان کر سکتے کہ اللہ کی مثال اس جیسی ہے. ایسی کوئی بات ہم بیان نہیں کر سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. یہاں بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، یہ انسان بھی بہت ساری چیزیں جانتا ہے، پڑھتا ہے انسان، بہت ساری معلومات، بہت ساری نالج اس کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن کجا اللہ رب العالمین کی نالج، کجا اللہ تعالیٰ کا جاننا اور کجا اس انسان کا جاننا. کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کس چیز میں مقابلہ ہم کریں؟ وہ تو خالق ہے، رازق ہے، وہ تو پروردگار ہے. یہ تو انسان ہے، کمزور ہے، اس کی معلومات بھی اسی طرح سے کمزور ہے.
اگر یہ انسان ساری زندگی کتابیں ہی پڑھتا رہے، علم ہی حاصل کرتا رہے، پھر بھی اس انسان کا علم اسی طرح ہوگا جس طرح سے ایک انسان سوئی کو سمندر میں ڈبوئے، پھر سوئی پر جتنا پانی آئے گا اتنا ہی اس انسان کا علم ہوگا، اور باقی سمندر کو ابھی یہ پہنچا ہی نہیں ہے۔ وہ سمندر کتنا ابھی پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں اس کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ انسان کے علم کی حالت ہے۔ تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ اسماء و صفات کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت، اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یہ توحید سے تعلق رکھتا ہے، اور دنیا کے اندر سب سے اشرف اور افضل علم توحید کا علم ہے۔ دنیا کے اندر سب سے افضل اور اشرف علم، سب سے عزت والا علم، کرامت والا علم، وہ علم توحید ہے، علم عقیدہ ہے۔ لوگوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے، یہیں سے ہماری دنیا بدلنے والی ہے، یہ دنیا بھی اور آخرت بھی۔ لہذا اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری خواتین کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، یا جو بغیر پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی اس بات پر توجہ ہونی چاہیے۔ علماء کرام سے پوچھنا چاہیے، عقیدے کے مسائل، اللہ کی پہچان کے مسائل، اللہ کی معرفت کے مسائل۔ پہلے تو ہم اللہ کے بارے میں ہی کچھ نہیں جانتے ہیں، ہمیں اللہ کے بارے میں ہی کچھ معلوم نہیں، تو ہمارا ایمان کہاں سے بڑھے گا؟ ہمارا عقیدہ کیسے درست ہوگا؟ ہماری دنیا کیسے بدلے گی؟ ہماری حالت کیسے بدلے گی جب ہم نے پروردگار کو ہی بھلا دیا ہے؟ وہ پروردگار جو دن رات میں ہمیں لاکھوں نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے، ہم دن رات کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، لباس ہو، سونا ہو، نیند ہو، آرام ہو، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمیں عنایت کی ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے پروردگار کی عبادت کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ میرے معزز سامعین، ہم سب نے مولوی صاحب کے پاس جا کر یسرنا القرآن یا تیسیر القرآن یا نورانی قاعدہ پڑھا ہے۔ جب ہم یسرنا القرآن پڑھا کرتے تھے تو اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوتے تھے، وہ اسی لیے تاکہ بچپن سے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے نام یاد ہو جائیں، ان کی معرفت حاصل ہو جائے، اور ان ناموں کے ذریعے سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لے، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، اس کا ایمان دن بدن بڑھتا رہے، ایمان میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، یہ بھی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 100 الا واحدا، ایک کم 100 نام، وہ بھی 99 ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا من احصاها دخل الجنہ، جس انسان نے ان ناموں کو گن لیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ یہاں گننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کاغذ پر لکھ لیں گے اور پھر گنتے رہیں گے، یہ مراد نہیں ہے، خالی یہ مراد نہیں ہے۔ ان ناموں کو پڑھنا، زبانی یاد کرنا، ان ناموں کو سمجھنا، ان ناموں کو سمجھنے کے بعد وہی عقیدہ رکھنا، اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا، اور پھر ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اور پھر ان ناموں کا جو تقاضا ہے ہمارے اوپر جو بنتا ہے وہ پورا کرنا، یہ سارا کچھ اس سے مراد ہے۔ تب جا کر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھا ہے، یاد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے، تو اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا۔ اور یہاں بھی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ایسا کیا
اس کو ایمان ملا اور یہی ایمان اس کو جنت میں لے جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ من احصاها دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال آیا ہوا ہے کہ لفظ خدا جو زبان زد عام ہے، کیا شریعت میں گنجائش ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بر وقت یہ سوال آیا، میں مناسب سمجھتا ہوں جتنا کچھ میں اس بارے میں جانتا ہوں میں آپ کے سامنے وہ بیان کر دوں۔ عام طور پر ہم اپنی زبان میں، جو ہماری زبان ہے، اس میں بھی ہم لفظ خدا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ کشمیری میں بھی اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اردو میں بھی اس کو بکثرت، اور فارسی کا تو یہ شاید لفظ ہی ہے، تو اس لفظ کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن و سنت کے اندر لفظ خدا اللہ تعالیٰ کا نام موجود نہیں ہے، نہ کتاب اللہ کے اندر ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، اور نہ ہی صحابہ کرام سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ اللہ ہی استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے مشہور اور معروف نام ہے، جو سارے لوگ جانتے ہیں، لفظ اللہ، یہی نام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر غلطی سے، اب چونکہ اس کی عادت پڑ چکی ہے، آہستہ آہستہ ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ خدا کی جگہ ہم اللہ ہی استعمال کریں۔ لیکن اگر غلطی سے کسی نے خدا کہہ دیا، جیسے میں نے بھی کہہ دیا، تو پھر اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جان بوجھ کر اس انسان نے نہیں کہا ہے، زبان سے نکل چکا ہے، زبان سے نکلا ہوا ہے۔ لیکن کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا وہی نام لیں جو کہ اللہ کی کتاب میں آیا ہوا ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے ہیں، چاہے وہ پھر ذاتی نام ہو یا صفاتی نام ہو۔ اب یہ تو پہلی چیز ہے جس کے کرنے سے ہمارا ایمان بڑھے گا، اور اس کے مقابلے میں ہمیں وہ تمام چیزیں چھوڑ دینی ہیں جن سے ہمارا ایمان گھٹتا ہے۔ اور مختصراً ہم یوں کہیں گے کہ تمام قسم کی برائیاں جو بھی ہم سے ہوتی ہیں ان کو ہمیں چھوڑ دینا ہوگا، تو ایمان بڑھے گا۔ اور ایمان بڑھے گا، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، جنت ملے گی، جہنم سے چھٹکارا نصیب ہوگا، اور دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی قوت ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فوز و فلاح سے ہمکنار فرمائے گا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر تدبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر جو آیات ہیں ان پر غور و فکر کرنا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں ایک دو آیتیں پیش کروں گا اور اسی پر اختتام کروں گا، اور جو کچھ بھی باقی رہے گا انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں ان کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24۔ کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے، یا یہ لوگ قرآن مجید کی آیات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہوا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کیوں نہیں کھولتے، کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟ اس اللہ کی کتاب کی تفسیر، شرح اور اس کا معنی اور اس کا ترجمہ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام علی قلوب اقفالها، یا تو ان دلوں پر اللہ تعالیٰ نے تالے لگا دیے ہیں، ان دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہ گناہوں کا اثر ہے، گناہوں کے اثر کی وجہ سے دلوں پر تالے چڑھ گئے ہیں۔ اب دل ہی نہیں کرتا ہے کہ انسان قرآن مجید کو کھولے اور قرآن مجید کو پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ گناہوں کا اثر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام علی قلوب اقفالها، دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ تالے کھلیں گے کیسے؟ یہ تالے کھلیں گے بھی قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، قرآن مجید کو پڑھنے کے ذریعے سے، قرآن مجید کو سمجھنے کے ذریعے سے۔ لہذا مسلمانوں اہتمام کرو،
قرآن مجید کو پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، تفسیر کے ساتھ، شرح کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھانے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں آگے نہیں بڑھوں گا، یہیں پر میں اختتام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عقیدہ حاصل کرنے اور اسی عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو عقیدہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے، ائمہ اعظام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ چھوٹے بڑے گناہ بہت سارے ہم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے لیے معاف فرمائے۔